حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے تکلفی فرماتے کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا وہ فارسی تھا، فارس کا رہنے والا، اور وہ بڑا اچھا شوربہ بنایا کرتا تھا۔ ان سے ہماری بڑی بے تکلفی تھی۔ ایک مرتبہ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے لگے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم بھی نہیں۔ وہ چلا گیا اور پھر واپس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا عائشہ بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بھی نہیں۔ وہ پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ تشریف لائیے نا۔ آپ علیہ السلام نے کہا عائشہ؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بھی آ رہے ہیں۔ پڑوسی تھا، بے تکلفی تھی، یعنی اتنی بے تکلفی، اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا بھی کس قدر خیال کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی۔ جب رخصت ہونے لگی تو نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو خیمے سے ہی رخصت کر دیتے، لیکن نہیں، خیمے سے رخصت نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو کس قدر اپنی بیوی کا خیال تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں اور ان کو عزت دینے میں آپ علیہ السلام باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اتنے میں ایک شخص نے دیکھا رات ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی عورت ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی پناہ، میں آپ کے بارے میں بھلا بدگمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان لوگوں کی رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ کیا پتا تیرے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا، کیا پتا تیرے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا۔ میرے عزیزو، یہ دو واقعے ہیں اور ان کے اندر بڑا گہرا سبق یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کو کس قدر عزت دیا کرتے تھے۔ ایک طرف جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر خیال کر رہے ہیں کہ دعوت میں تنہا جانے کے لیے تیار نہیں، تو دوسری طرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی عزت اور احترام میں اپنے خیمے سے باہر نکل کر باہر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے متعلق ہمیشہ ہدایات کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کی کمزوریوں کو برداشت کر لینا، ان کی بعض خطاؤں کو بھی معاف کر دینا۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، باہر تو بڑے با اخلاق، نرم مزاج اور محبتیں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوستوں میں مستیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تفریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا کردار کسی جلاد سے کم نہیں ہوتا۔ ان کو دیکھتے ہی گھر کے تمام افراد ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔
جب گھر والوں سے، بیوی بچوں سے بات کرتے ہیں تو بڑی تندخوئی سے کرتے ہیں، سخت کلام کرتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں، منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں، اور بات بات میں غضبناک ہوتے ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ذرا ان کا معاملہ دیکھیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر قدم قدم پر دل جوئی فرما رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ان سنتوں کو زندہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یہ، جو آج ہمارے گھروں کے اندر سے نکلی جا رہی ہیں۔ آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، جو ہمارا لب و لہجہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی جلاد سے کم نہیں ہوتا۔ بیوی ہر وقت شوہر سے گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہیں شوہر سے کوئی غلط بات کہہ دی اور یہ فوراً مجھ پر سختی نہ کر بیٹھے۔ یہ کیسا دور ہے، عجیب دور ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں تھی اور جس پر چلنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا، آج اس پر غیر چل رہے ہیں۔ آج وہ چیزیں غیروں نے اختیار کر لی ہے اور مسلمانوں کے گھروں سے وہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، اپنی بیوی کا قدم قدم پر ساتھ دیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ کبھی کبھار اپنی طرف سے اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے گھر میں سکون واپس لانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو درست بنانے کے لیے کبھی کبھی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو تحفہ پیش کیا کریں کہ بیگم یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، یہ میں آپ کو بطور محبت کے دے رہا ہوں، تاکہ ہماری محبت کے اندر اضافہ ہو۔ بچیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا کریں۔ پتہ نہیں جب یہ آگے دوسرے گھر میں جائیں گی ان کو اتنی خوشیاں ملیں گی بھی یا نہیں۔ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو والدین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اور آج کے گھروں کا یہ حال ہے کہ باپ بچیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ان کی ساری خوشیوں کا خیال کریں۔ جب بچے لڑکے جوان ہونے لگے تو ان سے دوستانہ رویہ اختیار کرے، پھر دیکھنا انشاءاللہ گھروں میں بہار آئے گی، گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ گھروں کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، جو جھگڑے چل رہے ہیں، جو روز آنا الٹ پلٹ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے سب ختم ہوتی چلی جائے گی، اور ہمارے گھروں کے اندر ایک خوشگوار ماحول بنتا چلا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ اس گھر کے اندر برکتیں بھی آئیں گی اور سکون بھی آئے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.